السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محترم، اس سے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 2 دور ہم نے سماعت کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہینہ چل رہا ہے اور انہی کے متعلق ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو بھی انہی کے متعلق تھی۔ تو ہم نے ابھی تک جو ہے وہ بابل یعنی عراق کا جو شہر بابل ہے وہاں کے بارے میں، حضرت ابراہیم جہاں پیدا ہوئے وہاں کے بارے میں ہم نے جانا کہ وہ دور کیسا تھا۔ پھر دوسرا دور جب ملک شام یعنی سیریا گئے تو وہاں کا دور کیسا تھا وہ ہم نے جانا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل حضرت ابراہیم کا جو تیسرا دور یعنی مصر کی جانب جو ہجرت تھی یا مصر کا جو سفر تھا وہ دور کیسا تھا اور وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں احباب تک شیئر کریں اور چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے منتقل ہوئے یعنی ملک شام میں جب لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو وہاں سے آپ منتقل ہو کر مصر کی جانب یعنی ایجپٹ کی جانب آپ نے سفر کیا۔ تو ایجپٹ میں جب آپ تشریف لے گئے دعوت و تبلیغ کی غرض سے تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بہت ہی زیادہ ظالم و جابر اور بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کرنے والا تھا اور ایک غیر مسلم بادشاہ تھا وہاں کا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ ایک ایسا انسان آیا ہے جس کے ساتھ ایک ایسی عورت ہے جو کہ نہایت ہی حسین و جمیل ہے تو اس کی نیت وہاں پہ خراب ہو گئی۔ حضرت سارہ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت سارہ تاریخ میں دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت عورتوں میں سے سب سے خوبصورت حضرت سارہ رہی ہیں۔ آج تک کی تاریخ میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت سارہ رہی ہیں اور انہی کے پرپوتے یعنی انہی کے پرپوتے حضرت یوسف علیہ السلام دنیا کے سب سے خوبصورت انسانوں میں سے ایک ہی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے خوبصورت انسان تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو حضرت سارہ کے بارے میں جب اس بادشاہ نے جانا تو اس کے ذہن میں گندگی آ گئی اور اس نے فوراً ایک اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور بولا کہ دیکھو اگر اس عورت کے ساتھ جو آدمی ہے اگر وہ اس کا بھائی ہے تو اس کو چھوڑ دینا، اگر وہ اس کا شوہر ہے تو اس کو مار ڈالنا۔ جیسے ہی اس کی نیت میں یہ آیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب وحی کی اور سارے واقعہ سے آپ کو آگاہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ اگر سپاہی تم سے پوچھیں کہ میں کون ہوں تو بول دینا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ اور یہ جملہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ نہیں ہے، یہ توریہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توریہ کیا ہے یہ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں اپنے کتنی مرتبہ توریہ کا استعمال کیا وہ بھی سمجھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 بار توریہ کا استعمال کیا۔ اب توریہ ہے کیا؟ یعنی کوئی لفظ ایک ایسا ہے جس کا جیسے مثال کے طور پہ بھائی کا جو ظاہر معنی ہے وہ یہی ہے، جو ظاہر معنی دکھتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے یعنی سگا بھائی ہے، اور اس کا دوسرا معنی جو ہے وہ دور کا معنی جو ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد جتنے ہیں وہ سب آپس میں بھائی ہیں۔ یعنی ایک ایسا لفظ جس کے 2 معنی ہوں تو انسان قریب والا معنی مراد نہ لے کر دور والا معنی مراد لے، اسی کو توریہ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل میں جب لوگوں نے میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جب قوم والے ان کے جو قوم والے تھے جب وہ اپنے تہواروں میں جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی کیوں نہیں چلتے ہمارے ساتھ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ہے جاؤ تم لوگ، میری طبیعت خراب ہے، میں بیمار ہوں، تو میں بیمار ہوں یہی کہہ کر آپ وہاں پر نہیں گئے، اور ان کی نیت یہی تھی کہ یہ لوگ جب چلے جائیں گے تو میں ان کے خداؤں کو ان کی اوقات میں لاؤں گا، اسی لیے وہ نہیں گئے۔ پھر اس کے بعد حالانکہ انہوں نے وہاں پر دوسرا لفظ وہاں پر وہی توریہ کا معنی لیا تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر یہ معنی لیے تھے کہ میں اپنی قوم کی حالتوں کو دیکھ کر بیمار ہوں، ان کی حالتوں کو دیکھ کر میں صحیح حالت نہیں ہے میری، یہی اس کا مطلب تھا جو کہ بعید معنی تھا یہ، اور وہی معنی آپ نے لیا تھا۔ اسی طرح
جب مصر آئے، اسی طرح جب یہ کیا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہی بابل کا ہی واقعہ ہے، جب بتوں کو توڑ دیا تو اس کے بعد بتوں کو توڑ دیا تو جو بت کا جو وہ کلہاڑا تھا وہ سب سے بڑے والے بت کے اوپر رکھ دیا. لوگوں نے پوچھا کہ آخر یہ سب کام تم نے کیا ابراہیم؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے نہیں کیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ وہی ہے، یہ کام اسی نے کیا ہے جو یہاں کا سردار ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس جگہ کا جو سردار تھا اس پوری قوم کا، وہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنا کر بھیجا تھا. وہی معنی آپ نے مراد دیا. لیکن ان لوگوں کا ذہن میں یہ تھا کہ سردار کا مطلب یہی کہ جو یہ بڑا والا بت باقی رہ گیا اسی کو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں. تو اسی طرح یہ دو ہوا. تیسری مرتبہ آپ نے جو توریہ کیا وہ وہاں پہ کیا جب مصر میں بادشاہ نے جب کہا کہ یہ کون ہے، تو آپ نے حضرت سارہ سے کہا کہ اس سے کہہ دینا کہ یہ میرے بھائی ہیں. انسان کے شادی کا جو رشتہ ہے وہ تو بعد میں قائم ہوتا ہے. شادی کا رشتہ قائم ہونے سے پہلے دنیا کا ہر انسان آپس میں بھائی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد کوئی بھی ہو وہ آپس میں بھائی ہیں. تو اس لحاظ سے وہ بھائی، اس لحاظ سے انہوں نے کہا تھا، جو کہ اس کا بعید معنی ہے اس کا، اور قریب والا معنی وہی تھا. تو یہاں پر بھی آپ نے توریہ کیا. امید ہے آپ توریہ کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے. تو جب سپاہی آئے تو اور یہ کہا تو بادشاہ نے حضرت سارہ کو اپنے محل بلوا بھیجا. حضرت سارہ حضرت ابراہیم کے حکم سے گئی وہاں پر، اور جب وہاں پر گئیں تو وہ جو بادشاہ تھا اس نے گندی نظر اور گندے ارادے سے حضرت سارہ کی جانب ہاتھ بڑھانا چاہا. تو جیسے ہی آپ نے اس کی جانب، حضرت سارہ کی جانب اس شیطان، اس بادشاہ نے حضرت سارہ کی جانب ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، یعنی بالکل بے جان ہو گیا. اور اس کا جو بدن ہے وہ ایک جگہ پہ، مطلب اس کا پیر دھس گیا، ایک جگہ پہ ساکت ہو گیا، وہ ہٹ ہی نہیں پا رہا تھا، نہ ہی ہل پا رہا تھا. وہ فوراً آواز لگایا، اس کے سپاہی لوگ دوڑ کر آ گئے. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر اس نے وہی کہا. مطلب حضرت جب یہ حالت اس کی ہو گئی تو حضرت سارہ نے اس کو اللہ سے دعا کیا، اے مولا اس کو بخش دے. اس کو اللہ کی دعا سے، اللہ سے جب دعا کی تو اللہ نے اس کو معاف کیا تو وہ نجات پا گیا. پھر اس نے دوسری مرتبہ وہی ارادہ کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھر ویسا ہی اس کے ہاتھوں کو شل کر دیا اور اس کو زمین میں دھسا دیا. تیسری مرتبہ کا یہ ہوا کہ تیسری مرتبہ پھر اس نے ارادہ کیا تو پھر وہی والا واقعہ آیا کہ اس کے ہاتھوں کو شل کر دیا اور اس کو زمین میں اور دھسا دیا. اس بار اس نے سچی توبہ کی اور حضرت سارہ سے کہا، اے معزز خاتون، اگر اس بار آپ میرے لیے دعا کر دیں گی تو میں آپ کو جانے دوں گا اور آپ کی جانب کبھی گندی نظر سے نہیں دیکھوں گا. چنانچہ حضرت سارہ نے دعا کی اور حضرت سارہ کی دعا سے وہ پھر نجات پا گیا. اور نجات پانے کے بعد اس نے کہا کہ لے جاؤ، تم کس کو میرے پاس لے کر آؤ، یہ تو کوئی جادو کرنی ہے جس کو تم میرے پاس لے کر آئے ہو. چنانچہ حضرت سارہ کو اس شہنشاہ اور اس بادشاہ کے حکم سے وہاں سے ہٹا دیا گیا. اور اس شہنشاہ اور اس بادشاہ کے حکم سے جب ہٹایا گیا تو وہ بادشاہ ایمان تو نہیں لایا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، لیکن آپ سے اتنا زیادہ متاثر ہوا حضرت سارہ سے کہ آپ کی بارگاہ میں حضرت حاجرہ کو بطور تحفہ اور بطور ہدیہ حضرت حاجرہ کو حضرت سارہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو یہ رہا مصر کا سفر، جو وہاں پہ ایمان تو نہیں لایا وہ انسان، لیکن حضرت جو سارہ سے جو متاثر ہوا تو حضرت حاجرہ کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آخرکار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ انسان ایسا ہے اور یہاں کی قوم ایسی ہے کہ یہاں پر کسی خیر کی امید نہیں، تو اللہ کے حکم سے آپ مصر سے اس زمین کی جانب آپ نے ہجرت کی جو زمین آپ کی آخری قیام گاہ تھی، آخری دعوت و تبلیغ کا مرکز تھی، یعنی فلسطین. وہ فلسطین کی جانب آپ تشریف لے گئے اور اسی فلسطین کی زمین پر آپ نے زندگی بھر دعوت و تبلیغ اور دین کا کام کیا، اور اسی جگہ پر آپ نے آخری سانس 175 سال کی عمر میں آپ نے آخری سانس لی. لیکن اس کے بعد وہ کعبہ والا تعمیر والا واقعہ یا اس طرح کے جو واقعات آئے ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل اس کی بعد والی ویڈیو میں آپ ضرور دیکھیں گے اور آپ ضرور سنیں گے. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں احباب اور اپنے رشتہ داروں تک اس کو شیئر کریں،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے کون۔ امید ہے کہ آپ میری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اب مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔